إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على التين فاجعل لي سرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس نہایت واضح معجزات لے کر آئے قالوا ما هذا الا سحر مفترى تو فرعون کہنے لگا یہ تو خود ساختہ جادو ہے ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یہ موسیٰ جو ہمیں
ایک رب کی دعوت دیتا ہے کہ باقی سب کو چھوڑ دو، ایک رب کی پوجا کرو، ایک رب کی عبادت کرو، ایسی بات ہم نے اپنے آباء و اجداد سے کبھی نہیں سنی۔ جادو اور معجزے کے اندر بنیادی فرق کیا ہے، پہلے یہ سمجھ لیں۔ جادو جو ہوتا ہے یہ ایک قسم کی ایکسرسائز ہے۔ جو جادو کرنے والے لوگ ہیں وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور اپنے نزدیک ایک آئیڈیا مقرر کر لیتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں۔ اور معجزہ جو ہے یہ عطائی ہے، طبی ہے۔ اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خود پتہ نہیں ہوتا کہ مجھ سے کب کیسا معجزہ سرزد ہوگا۔ ایک تو یہ فرق ہے معجزے میں اور جادو میں۔ اسی بنا پر فرعون نے کہا سحر و مفترا، یہ خود ساختہ جادو ہے، معجزہ نہیں ہے، یہ خود ساختہ جادو ہے، یہ ایکسرسائز کے ذریعے، یہ پریکٹس کے ذریعے بنایا گیا ہے۔ دوسرا فرق اس کے اندر یہ ہے کہ جو جادو ہوتا ہے اس کے ذریعے انسان کی نظر اور دماغ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کی حیت اس کی حالت نہیں بدلتی۔ مثلاً اگر کسی جادوگر نے رسی پھینکی ہے تو وہ حقیقتاً تو رسی رہے گی، حقیقتاً تو وہ رسی رہے گی، لیکن دیکھنے والے کو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے یہ سام بن گئی ہے، کیونکہ اس کی حیت اور شکل نہیں تبدیل ہوتی، وہ اپنی اصل شکل میں رہتی ہے۔ معجزہ جو ہوتا ہے اس کے اندر چیز کی حیت اور شکل بدل جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب جادوگروں نے، جب موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا نا، تو جادوگروں نے اپنی رسی، اپنے ڈنڈے زمین پر جب پھینکے وہ سام بن گئے۔ سحروا اعین الناس، اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو متاثر کیا۔ چیز اپنی جگہ پر وہ ڈنڈے اور رسیاں ہی تھیں، لیکن لوگوں کی آنکھوں کو متاثر کیا، ایسے لگا جیسے یہ واقعی سانپ اور سانپ بن گئے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ملا کہ موسیٰ آپ اپنی لاٹھی کو پھینکو، تو موسیٰ علیہ السلام کا کہ جو لاٹھی تھی وہ ایک بڑا اژدہا کی شکل اختیار کری اور وہ سب رسیوں کو کھا گئی۔ اب جادوگر چونکہ اس فن سے واقف تھے، ان پر یہ حقیقت آشکارا ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا عصا تو سچ مچ کا سانپ بنا ہے اور ہماری رسیاں سچ مچ کا سانپ نہیں بنی تھی، اس لیے سارے کے سارے جادوگر اس طرح مسلمان ہو گئے۔ تو فرعون نے یہ کہا کہ یہ خود ساختہ جادو ہے، وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اور موسیٰ ہمیں جو توحید کی دعوت دیتا ہے نا، یہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے نہیں سنی۔ یہ بھی جھوٹ تھا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے، جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اس وقت ابھی یوسف علیہ السلام کی دھندلی تعلیم موجود تھی۔ جس طرح کہ سورۃ مومن کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ سورۃ مومن کے اندر وہ آدمی جو تھا جس کا تعلق آل فرعون سے تھا مگر وہ مسلمان ہو گیا تھا، اس نے باقاعدہ ان کو مخاطب کر کے کہا تھا بھئی تم کہتے تھے کہ یوسف کے بعد اللہ کسی کو نبی نہیں بنا کر بھیجے گا، تو اس سے پتہ چلا
کہ موسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے اس دور میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دھندلی تعلیمات موجود تھی، اور یہ اس نے اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کہا کہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، کہ بھئی ہم نے اپنے باپ دادے سے تو یہ کبھی بات سنی نہیں تھی کہ اللہ ایک ہے۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی بات سنو، اب میرا اور آپ کا جو فیصلہ ہے یہ روز محشر ہونا ہے، میرا اور آپ کا جو فیصلہ ہے وہ روز محشر ہونا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کون لے کر آیا ہے۔ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، اور آخرت کا جو اچھا انجام ہے یہ کس کے لیے ہے؟ اب ظاہر ہے جو دنیا میں اچھے اعمال کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے گا، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرے گا، انجام اسی کے لیے اچھا ہوگا۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، جو اللہ کے احکامات کی تعمیل نہیں کرے گا، وہ روز محشر کامیاب نہیں ہوگا، اس کا انجام نہایت برا ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ان دلائل کے جواب میں فرعون کے پاس دلیل نہیں تھی، اور یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ، جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے نا، بحث و مباحثہ کرتے وقت جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے نا، اس کی عادت ہوتی ہے وہ بات کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، جہاں پھنس گیا وہی بات کو بدل دی۔ اب فرعون نے بھی یہی کام کیا۔ فرعون اب موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کا تو جواب نہ دے سکا، آگے سے کہتا ہے وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي، کہنے لگا ہے میرے وزیروں بشیروں، میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی تمہارا معبود ہے، میں نہیں یہ سمجھتا۔ اس لیے کہ فرعون جو تھا نا، یہ خود کو سورج کا اوتار سمجھتا تھا۔ آپ دوسرے آسان معنوں میں سمجھ لیں کہ یہ خود کو سورج کا نائب سمجھتا تھا، کیونکہ فرعون کی جو قوم تھی وہ سورج کی عبادت بھی کرتی تھی اور فرعون کی عبادت بھی کرتی تھی، اور فرعون جو تھا وہ خود کو سورج کا نائب سمجھتا تھا، تو کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ کوئی معبود ہے۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ، کہنے لگا ایسا کرو حامان، آگ جلاؤ، کچی اینٹوں پر آگ جلاؤ۔ تو فرعون، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرعون یا تو یہ جو حامان تھا یا تو یہ فرعون کا وزیر اعظم تھا یا وزیر تعمیرات تھا۔ اس کو حکم دیا کہ آپ پکی اینٹیں بنائیں۔ اچھا، اس بارے میں نا مفسرین نے دو توجیہیں بیان کی ہے۔ ایک تو یہ بیان کی ہے کہ بھئی جیسے آج کل ہمارے ہاں بھٹھوں کے اندر پکی اینٹیں بنتی ہیں، پھر مکان تیار ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ پہلے چار دیواری کر لیتے، اور چار دیواری کرنے کے بعد نا پھر اس میں خوب لکڑیاں پھینک کر آگ لگا دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ جو اینٹیں دیواروں کو لگی ہوتی تھی نا وہ پکی ہو جاتی۔ تو فرعون یہ کہنے لگا حامان سے کہ حامان ایسا کرو کہ پکی اینٹیں تیار کرو، فَاجْعَلْ لِي سَرْحًا، پھر ان پکی اینٹوں کا ایک محل تیار کر دو، لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھ سکوں۔ ایک دوسرے مقام پر آتا ہے ابلغ الاسباب،
تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ کر، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کہتا نا میرا رب اوپر ہے، تو میں اس محل کے اوپر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھ لوں۔ لیکن وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، لیکن میرا یقین ہے کہ موسیٰ جھوٹا ہے۔ یعنی یہ تو وہ فرعون کہنے لگا یہ تو میں تمام حجت کرنے لگا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ جو ہے وہ معاذ اللہ جھوٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ فرعون نے اور اس کے وزیروں مشیروں ساتھیوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا، اڑیل مزاجی کا مظاہرہ کیا، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور ان کو یہ یقین تھا کہ ہم مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش نہیں ہوں گے، یہ ان کو یقین تھا۔ اب آگے رب ذوالجلال نے درمیان سے تھوڑا سا واقعہ چھوڑ کر اس کا اختتام نقل کیا ہے، اور وہ تھوڑا سا واقعہ جو ہے وہ دوسرے مقام پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ فرعون سے یہ کہا کہ چند دنوں کے لیے بنی اسرائیل قوم کو میرے ساتھ کر دو، ہم جو ہے وہ 3 دن قربانی کرنا چاہتے ہیں، ان بنی اسرائیلیوں کو میرے ساتھ کر دو، ہم چلے جائیں اور ہم 3 دن قربانی کرنے کے بعد واپس آ جائیں گے۔ اب قرآن و حدیث میں وہ جگہ کا تعین نہیں ہے، لیکن ویسے لگتا یہ ہے کہ وہ مناء ہی ہوگا یقیناً، کیونکہ اس وقت بیت المقدس ابھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کو لے جایا جائے اور مناء پہنچ کر جو ہے 3 دن جو ہے قربانی کی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے۔ وہ نہ مانے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے گئے یہاں تک کہ اتمام حجت کر دی، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام پر دعوت دین کا حق تھا نا، وہ موسیٰ علیہ السلام نے پورا کر دیا۔ اب جب پورا ہو گیا تو رب ذوالجلال نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، وَوَحِيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بھی اب فرعون سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ جو ہے نا تہجد کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر، یا جو آپ کے ساتھی ہیں ان کو لے کر، ان میں اکثریت بنی اسرائیل کی تھی اور کچھ فرعونی بھی تھے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ فرعون کی قوم کے لوگ بھی کچھ مسلمان ہوئے تھے، جیسا کہ صراحت ملتی ہے کہ وہ جادوگر مسلمان ہو گئے تھے۔ اب وہ جو جادوگر تھے وہ فرعون کی قوم میں سے تھے، اور ایک وہ شخص جس نے فرعون کے دربار میں برملا اسلام کا اظہار کیا تھا، یعنی اکثریت بنی اسرائیل کی تھی اور کچھ فرعون کے فرعون کی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ تو حکم ہوا کہ آپ جو ہے نا ان کو لے کر یہاں سے نکل چلیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا دیا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، بھائی تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا، گھبرانے کی ضرورت ہے نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا نقصان وہ نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ بات یاد رکھیں وہ تمہارا پیچھا ضرور کریں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں کو آگاہ کیا کہ ہم نے تہجد کے وقت یہاں سے نکل جانا ہے۔ تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل گئے۔ جب سورج نمودار ہوا اٹھے، انہوں نے دیکھا کہ آج صفائی کرنے والا ہی کوئی نہیں آیا،
تو پتہ کیا تو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کی تو بستی بالکل خالی پڑی ہے۔ تو کہنے لگا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیل، کہنے لگا کہ یہ جو چھوٹی سی جماعت ہے نا، آج اس جماعت نے ہمیں غصے میں ڈال دیا ہے۔ اپنے لاہو لشکر کو تلاش جو ہے وہ تیار کرو اور ان کا پیچھا کرو۔ اب جناب ہوا کیا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سمندر کے کنارے پہ پہنچے، ادھر فرعون کے گھوڑے دوڑتے ہوئے بھی پیچھے آ گئے۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے نا، بہرحال ہم ان کو برا تو نہیں کہتے، لیکن تھے بڑے بزدل۔ کہنے لگے موسیٰ ہم تو مارے گئے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، ان اللہ معی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک نکتے کی بات سمجھانے لگا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب انہوں نے خوف کا اظہار کیا بنی اسرائیل نے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق نے غار حرا میں یہ کہا کہ بھائی اگر کافروں نے اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے، تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں کیا کہا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہاں کیا کہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ان میں ایمان کی کمزوری تھی۔ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جن میں ایمان کی مضبوطی ہو۔ دوسری جگہ پر اس کی وضاحت بھی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں نہ تو غم کھانے کی ضرورت ہے، تمہیں نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، پر بات ایک ہے، اگر تم ایمان کے زیور سے آراستہ ہو، اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو پھر کامیاب تم ہی ہو۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ کے جو فرمودات ہیں نا، اس میں شک نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان دستے کو شکست ہو جاتی ہے تو وہ مسلمان دستہ یہ سمجھ لے کہ مجھ میں کچھ خامی ہے، میرے ایمان میں کچھ نقص ہے، کیونکہ اگر ایمان کامل ہو تو اللہ کہتا پھر تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جب یہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ موسیٰ یہ جو تیرے پاس عصا ہے نا، یہ ذرا پانی پہ مارو۔ اب آپ اس میں دیکھیں ایک کمال کی بات ہے، یہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیں وہی عصا اگر پتھر پہ لگے، وہ عصا اگر پتھر پہ لگے تو وہاں سے پانی نکل آئے، اور اگر پانی پہ لگے تو پتھر بن جائے۔ عصا ایک ہاتھ موسیٰ کا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی، اور قدرت میرے رب کی ہے کہ عصا اگر پتھر پہ لگتا ہے تو پتھر سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر وہی عصا پانی پہ لگتا ہے تو پانی پتھر بن جاتا ہے۔ یہ قدرت کاملہ ہے میرے رب کی۔ اب وہ جناب وہ پتھر جو سمندر تھا وہ پتھر بن گیا، اور 12 رستے، ان کے 12 قبیلے تھے، 12 رستے اللہ نے بنا دیے تاکہ دکم پیل بھی نہ ہو، سب جو ہے اطمینان سے چلے جائیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب وہ نکل گئے، جب بنی اسرائیل کی قوم نے سمندر کو
پار کر کے خشکی پر پہنچ گئے، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، پھر ہم نے نا فرعون کو اور اس کے لشکر کو سمندر میں دھکیل دیا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، پھر ہم نے اس کے لشکر کو بھی اور اس کو بھی سمندر میں دھکیل دیا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور پھر ہم نے اسے سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، اللہ آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ لو اللہ ظلم کرنے والوں کا انجام کیا کرتا ہے۔ یعنی بڑے بڑے طاقتور لوگ جب رب ذوالجلال ان کو تباہ کرنا چاہتا ہے نا، ان کی فوج، ان کے ہتھیار، ان کے ایٹم بم، ان کی جوہری توانائی، یقین جانو سب کی سب دری رہ جاتی ہے۔ فرعون کے پاس اس دور کے جدید آلات حرب تھے، لیکن بتاؤ کوئی ہتھیار کام آیا؟ اللہ رب العزت نے اپنا ایسا ہتھیار استعمال کیا کہ ان کے سارے ہتھیار بیکار کر دیے۔ اس لیے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہے اور ہمیں بھی تسلی ہے کہ مسلمانوں ڈرنا نہیں ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ فرعون کے پاس ان کے پاس ڈرون ہے، ان کے پاس ایٹم بم ہے، ان کے پاس فلاح ہے، ان کی معاشی حالت بہت بری ہے۔ ایک مطالبہ ہے ہمارا تم سے، اور ہمارا مطالبہ تم سے کیا ہے کہ تم ایمان میں کامل ہو جاؤ۔ بس اگر تم ایمان میں کامل ہو جاؤ گے تو ہم تمہارے دشمنوں کے پاس جو جدید ترین اسلحہ ہے، ہم اس پڑے اسلحے کو راکھ کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔